حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ مل کر علمی اور کتابی تحقیق کے ذریعے یہ جان سکیں کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے کہ نہیں۔ کتنے بھائی ہیں یہاں پر کہتے ہیں اللہ حاضر اور ناظر؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ایک بھی نہیں ہے۔ تو جنرل اپینین جو ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں دیکھیں قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب وہ بالا تر، وہ پاک ہے ان تمام صفات سے جو یہ اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو صفات عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ اس آیت سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کی وہی صفات ہو سکتی ہیں جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بیان فرما دی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی صفت جو ہے ہم اپنے طور پر اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ میرا خیال ہے اللہ ایسا ہے؟ بھئی آپ کا خیال جو ہے، کیا آپ اللہ کو جانتے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کس کے حوالے سے کوئی علم دیا ہے؟ اب وہ صفات جو اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، یہ کس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں؟ یہ اللہ کی صفات کے نام ہیں، اور پھر اس سے آگے ان ناموں کی پھر آگے افعال ہے۔ رحم کرنا، جب اللہ کسی پر رحم کرتا ہے تو پھر یہ اس کی صفت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ رحیم ہے، اور یہ نام ہے اس صفت کا۔ اسی طرح باقی نام، کتنے نام ہے جی؟ 99 نیمز۔ اب یہ 99 نام جو ہیں، مثلا الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، الجبار، اور اسی طرح چلتے 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 ذوالجلالی والاکرام۔ اب ہم ان 99 ناموں میں تلاش کرتے ہیں کہ الحاضر اور الناظر کیا ہمیں ان 99 ناموں میں کہیں ملتا ہے؟ بتائیں جناب، نہیں ملتا۔ کوئی ایک آیت جس میں الحاضر یا الناظر اللہ نے اپنے لیے فرمایا ہو۔ مثلا اللہ کہتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ فرماتا ہے واللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ گواہ ہے، شہید ہے۔ سمیع بھی وہ ہے، بصیر بھی وہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تم لوگوں پر نگہبان ہے یا نگران ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی صفات کو جگہ جگہ پر اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ غفور ہے نا، ساری صفات آ رہی۔ کیا قرآن کی کسی ایک آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے اللہ نے کہ میں حاضر ہوں یا پھر میں ناظر ہوں؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں۔ پورے قرآن میں ایک دفعہ حاضر کا صیغہ، ایک دفعہ یہ لفظ آیا حاضر کا، اور یہ بھی اعمال کے حوالے سے آیا کہ وہ اس یوم قیامت والے دن یہ اپنے اعمال کو وہاں پر حاضر پائیں گے، حاضر ایک دفعہ، اور ناظر 5 دفعہ، اور یہ آیا ہے جمع کے صیغے میں ناظرین، لوگوں کے لیے، للناظرین، مثلا دیکھنے والوں کے لیے۔ ایک دفعہ حاضر ہے اور 5 دفعہ ناظر ہے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی یہ اللہ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ چلیں اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے اپنی صفتیں بیان کرتے ہوئے نہ اس نے اپنے ناموں میں اپنے آپ کو الحاضر بتایا ہے، نہ ہی اس نے اپنے آپ کو الناظر بتایا ہے، نہ ہی پورے قرآن کریم میں اللہ نے اپنے لیے حاضر یا ناظر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چلیں ان کا ایسا پھر حدیث دیکھیں۔ اب حدیث میں جب حاضر سرچ کیا تو ایک دفعہ بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، اور جب ناظر سرچ کیا تو وہ بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ قرآن اور حدیث کو دیکھنے کے بعد اور اسماء الحسنہ کو سب کے سب کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی دلیل علمی کتابی نہیں ملتی کہ اللہ نے اپنے لیے حاضر یا ناظر یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے لیے الحاضر یا الناظر کا لفظ جو ہے استعمال کیا ہو۔ So far so good۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر 100% آؤٹ آف 100 اس بات پر کنونس ہے کہ اللہ جو ہے وہ الحاضر اور الناظر ہے، اور ہمیں اس کی کوئی کہیں بھی دلیل جو ہے نہیں مل رہی۔ اور قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی صفت جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں آپ کے رب کے بارے میں تو پھر اللہ اس سے پاک ہے۔ اب قرآن کی آیت آتی ہے اور یہ بڑی ڈرا دینے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی کہ اس کی کوئی دلیل علمی کتابی سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔
سو تم اللہ کے بارے میں کیا وہ کہہ رہے ہو جس کا کوئی علم ہے ہی نہیں ہے؟ الحاضر اور الناظر کس نے یہ ایجاد کیا؟ اللہ نے تو نہیں کہا، اس کا مطلب لوگوں نے خود ہی بنا لیا. وی آر مور لویل دین دا کنگ، مطلب بادشاہ سے بھی زیادہ بادشاہ کا وفادار. ماشاء اللہ، دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے. تو ہمارا تو یہ حال ہے سر. قرآن میں کافی زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، کہ اس سے زیادہ ظالم، ناانصاف، زیادتی کرنے والا کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، بہتان لگاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بغیر کسی دلیل اور علم کے. مطلب اس کے پاس کوئی علمی کتابی دلیل اس کی نہیں ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پبلک اپینین یہ کیوں ہے پھر؟ یہ بھئی کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کے لیے الحاضر اور الناظر کس نے یہ ایجاد کیا؟ اللہ نے تو نہیں کہا. اب جب ہم عرب ممالک میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ اللہ کے لیے یہ لفظ بائی دی وے حاضر اور ناظر یہ دونوں عربی کے ہیں. میں نے کہا نا قرآن میں موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے ہیں. اللہ نے نہیں استعمال کی اپنے لیے. تو جب ہم اس کی تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف پاک و ہند میں ہی ہے. ماشاءاللہ، مطلب another trophy، ایک اور بدعت، ایک اور انوینشن. اور کہیں نہ ہم انوینشن کر نہ سکے تو ہم دین میں ضرور ہم نئی ایجاد جو ہے کر ڈالتے ہیں. تو یہ تمغہ بھی یہ ہند کو گیا. مصر، سوڈان، سعودی عرب، شام، لیبیا، ترکی وغیرہ آپ سارا گھمائے، آپ کو نہیں ملے گا اللہ کے لیے حاضر و ناظر. ہمارے ہاں ملے گا. محدود گروہ ہے جس نے بیسکلی اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے. ہمارے بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. انہوں نے یہ حاضر اور ناظر اللہ کے لیے سڈنلی بنا دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ما سوائے اللہ کے اور کوئی بھی حاضر اور ناظر نہیں ہو سکتا. مطلب ایک تو ایسی چیز اللہ کے ساتھ منسوب کر دی جو سرے سے ہے ہی نہیں. اور یہی نہیں، ساتھ میں یہ بھی فتویٰ لگا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاضر اور ناظر ہو بھی نہیں سکتا. اور ظالموں، مطلب کہ ظلم پر ظلم. ایک تو پہلا ظلم کہ اللہ پر بہتان باندھ دیا، اور دوسرا ظلم کہ جن کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہوا ہے کہا جی کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. اب یہ جو گروہ ہے، میں نے سوچا یار ان کے شیوخ کا پتہ کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے بزرگ ہے، ان کے اساتذہ ہیں، جہاں سے ان کی وہ فکر آ رہی ہے، یہ عقیدہ آ رہا ہے، آخر وہ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں. تھوڑی تحقیق، بلکہ وہی ہے نا علمی کتابی، تو تھوڑی تحقیق تو کرنی پڑتی ہے. تو ان کے شیوخ کے نام میں تھوڑے مینشن کر دیتا ہوں. ابن تیمیہ، شاید کسی نے نام سنا ہو، عبد الوہاب نجدی، ناصر الدین البانی، ابن باز، تو یہ سب جو ہے یہ ان کے بڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار ظاہر ہے کہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حاضر و ناظر اللہ ہے، تو ان کے جو بزرگ ہیں ان کے فتاوی میں، ان کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی دلائل، اس کے بیک گراؤنڈز مل جائیں گے. کتابیں چھانی، ٹو مائی ہارر، پہلا فتویٰ جناب، تو کسی نے سوال کیا ہے، هل يجوز ان يقول المسلم اللہ حاضر و ناظر فی کل مکان؟ کیا یہ جائز ہے ایک مسلمان کے لیے کہنا کہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے؟ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں فَإِنَّ لَا نُثْبِتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ لِذَاتِهِ الْقُدْسِيَّةِ وَنَصِفَهُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ ذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ. ہم یہ اللہ عز وجل کے لیے یہ ہرگز ثابت نہیں کرتے جو اللہ نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا، اور ہم اللہ کی کوئی بھی ایسی صفت بیان نہیں کرتے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے نہیں بیان کی. تو وہ کھلا انکار کر رہے ہیں اس عقیدے سے. میں نے کہا چلو یار اور بھی دیکھتے ہیں. اب یہ بن باز ومن قال انہ موجود فی کل مکان فہذا کفر و دلال. بن باز فرما رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے تو یہ کفر ہے اور گمراہی ہے. فتویٰ لگا دیا کفر کا. یہ اہل بدعت کی ایک قسم ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حدیث جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے تو وہ کفر بھی کر رہا ہے اور وہ گمراہ بھی ہے اور وہ بدعتی بھی ہے. وَهَذَا مِنْ أَقْبَحُ الْكُفْرُ وَالضَّلَالِ. اور یہ کفر اور گمراہی کی سب سے بدترین
عظیم قسم ہے. پھر اور کنفیوژن. اب کیا کریں؟ یعنی کہ بھئی جو آپ کے اساتذہ ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی اور پورا وہ جو سلسلہ ہے وہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر اور گمراہی ہے یہ کہنا کہ اللہ جو حاضر ناظر ہے. اللہ کے لیے ایسی صفت کبھی استعمال نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اپنے لیے استعمال نہیں. میں نے کہا چلیں اپنے اہل سنت و جماعت کے حوالے سے تھوڑی ریسرچ کر لیتے ہیں. تو یقین جانیں کہ ہمارے جو میجورٹی اکثریت جو ہمارے علماء ہیں اہل سنت و جماعت کے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے حاضر و ناظر استعمال کرنا غیر مناسب ہے, درست نہیں ہے. میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جتنے بھی یہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے I would say if not almost 100% is اہل سنت و جماعت, isn't it؟ اور 100% نے کہا جی کہ اللہ یعنی کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنا عقیدہ آپ کے اندر منتقل کرنے میں from the back door. کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اہل سنت و جماعت اللہ کو حاضر اور ناظر نہیں کہتے ہیں بھائی, یہ مخلوق کے لیے ہے, خالق کے لیے نہیں ہے. اب ہماری پہلے نشست ہو چکی ہے حاضر ناظر کے بعد, ہم نے اس میں کیا ثابت کیا قرآن اور حدیث سے علمی کتابی دلائل کے ساتھ کہ شیطان کو اللہ نے مہلت دی, اس کو حاضر ناظر کر دیا, فرشتے کرام الکاتبین حاضر ناظر, اللہ کا ولی اور اللہ کے حبیب. سو ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ مخلوق ہے, ان وہاں پابندی اللہ کے لیے, کیونکہ واضح اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میرے لیے خبردار کوئی بھی ایسی بات کرو جس پر کوئی علمی دلیل نہ ہو. اب ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اللہ کے لیے یہ کہنا کہ وہ حاضر ہے اور ناظر ہے یہ تو درست نہیں. پھر ہم اللہ کے لیے کیا کہیں بھائی؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کی ذات, اس کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے مناسب سمجھا ہے ہمیں بتانا. اور اللہ وہ بہتر جانتا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی ان کی کیپیسٹی ہے سمجھنے کی اور کیا سمجھنے کی. سو جو آیات ہم نے شروع میں پڑھی, اللہ سمیع ہے, وہ سننے والا ہے, اور اللہ کی سماعت یعنی کہ وہ ہر چیز سنتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ فرماتا ہے قرآن میں اننی معکما اسمع و ارا, میں تم دونوں کے, یہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون آپ کے حوالے سے آیت آئی تھی کہ بھئی تم گھبراتے کیوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں, تو تمہیں کیا خوف ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہاری معیت میں ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. اور اسی طرح پھر ایک اور آیت بھی آتی ہے ہوا ماہم اینما کانوا, وہ ان کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی ہیں. سو وہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں تم ہو, اور جہاں بھی یہ ہے میں ان کی معیت. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے کیسے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم اس سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ اس کی ذاتی ہے, وہ اصلی ہیں, جبکہ ہمیں جتنی بھی صفات عطا جو کی گئی ہیں سو ہمارے اندر جو ہے صفات الہی جو ہے یہ گردش کر رہی. اسی لیے یہ جو اشرف المخلوق اس کو بنایا گیا ہے نا, اور فرشتوں کو کہا, کیا فرشتوں کو بنا کر پہلے کہا گیا سجدہ کرو؟ یہاں پہلے نام سکھائے گئے آدم کو, پہلے نام سکھائے گئے نا, اور پھر کیا کہا گیا یا آدم انبئہم باسمائہم, انہیں بتاؤ ناموں کے بارے میں. سو سید امام فخر الدین فرماتے ہیں کہ یہ جو اسماء الہیہ ہیں, فرشتہ کسی ایک نام سے بنا ہوتا ہے اور اس کو ایک نام اور دے دیا جاتا ہے. مثلا مولانا فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نام علیم سے بنے ہیں اور نام خبیر ان کے پاس, جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام میں تمام کے تمام نام جو ہے وہ ڈال دیے گئے لیکن عطائی ہیں. سو جتنی بھی مخلوق ہے کلو وہ اسماء الہیہ سے چل رہی, ان میں اللہ کے نام کام کر رہے ہیں. جب اللہ میں ہے تو معیت میں ہے نا, جہاں بھی مخلوق ہے وہاں وہ ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں چل سکتا. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ لامحدود ہے, اس کے ساتھ کسی چیز کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. لیسا کمثلہ شیء, قرآن میں آتا ہے کہ اس کی مثال کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. سو اگر ہم کسی بھی طرح سے مخلوق کو خالق کے ساتھ ایکول کرتے ہیں تو یہ شرک ہے, اور یہی شرک صفات میں شرک نہیں ہے. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہ گیا؟ کہ بجائے کہ آپ اللہ کو حاضر اور ناظر کہیں, آپ اللہ کو سمیع بصیر شہید و رقیب, جو صفات اس نے اپنے لیے بیان کی ہیں آپ ان کو بیان کریں نا. سو اللہ جو ہے وہ سمیع بھی ہے, وہ بصیر بھی ہے. تو یہ تو نہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا یا اللہ سن نہیں رہا, اللہ تو فرماتا ہے کہ میں ساتھ ہوں, مخلوق کے ساتھ ہوں. سو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ دیکھ نہیں رہا یا سن نہیں رہا, کیونکہ سمیع و بصیر ہے اور اللہ گواہ ہے, شہید ہے. اب میں پھر پوچھتا ہوں, سوال ریپیٹ کرتے ہیں, کتنے بھائی ہیں یہاں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے؟ ماشاءاللہ, مطلب
کہ 100 آؤٹ آف 100 نے اب کہا ہے کہ اللہ حاضر اور ناظر نہیں ہے، اور تقریباً 15 منٹ پہلے 100% نے کہا تھا جی کہ اللہ حاضر و ناظر۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔